IRDC اسلامک ریسرچ اینڈ دعویٰ سینٹر ٹرسٹ مرزاپور UP خطبہ جمعہ عنوان 12 وفات یا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں شیخ خورشید محمدی سے۔ محمدی مسجد اہل حدیث سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم۔ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ انک میت وانہم میتون۔ قرآن مجید سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 30۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ساری تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، پرشنسا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے زمین و آسمان ساری کائنات کو پیدا کیا، اور بعد اس کے بیش بہا درود و سلام ہو اس نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ معزز حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، سننے والی سبھی قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ایک بار پھر جمعہ کی ان بہترین گھڑیوں میں اللہ کی بارگاہ میں آنے کا، نماز جمعہ ادا کرنے کی، اور نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے یہ خطبہ جمعہ کے تعلق سے رب کا قرآن اور نبی کا فرمان مجھے کہنے کی، آپ لوگوں کو سننے کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی، اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے حق کہنے کی اور آپ سبوں کو حق سننے کی، اور ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج بتاریخ 22 ستمبر سن 2023 بروز جمعہ محمدی مسجد اہل حدیث مرزاپور UP الہند کی میں خطبہ جمعہ کے تعلق سے جس موضوع کے مطابقت سے میں آپ کے بیچ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اپنی بات کو رکھنا چاہتا ہوں، اپنی بات سے مراد قرآن و سنت کی باتیں کو جو رکھنا چاہتا ہوں، وہ میرا موضوع ہے 12 وفات یا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ابھی ہم ماہ سفر سے گزر کر ربیع الاول کے ماہ میں آئے ہیں۔ پچھلے ماہ میں ابھی ایک رسم بدعت جس کے تعلق سے پہلے کے جمعہ میں گفتگو کی جا چکی ہے کہ آخری چہر شنبہ یا آخری بدھ کی حقیقت کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ جب مرض الموت میں پہنچے تو آخری بدھ کا ہی دن تھا، اور اسی بدھ کے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ بگڑنا شروع ہوئی تھی۔ پھر مسلسل 13 دن تک آپ بیمار رہے،
اور 13 دن کے بعد پھر ماہ ربیع الاول آ گیا اور پھر اس میں 12 تاریخ کو 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ بڑا ہی عجیب معاملہ ہے، اور ہماری مسلمان قوم اللہ رحم فرمائے ان پر، انہیں دین اور اسلام تو وراثت میں مل چکی ہے کیونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن انہیں واقعی میں اس کا علم، اس کا شعور، اس کے بارے میں جاننے کی جیسے کوئی للک ہی نہیں ہے، کوئی خواہش ہی نہیں ہے۔ بس جانوروں کی طرح زندگی گزارے جا رہے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ چلی آ رہی ہے اسی کے اوپر پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جیسے پچھلے ماہ سفر میں آخری بدھ کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن جو ہے زیادہ طبیعت خراب ہوئی تھی، اور اس کے بارے میں یہ ہوا اڑتی، یہ افواہ اڑی لوگوں کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن شفا یاب ہوئے تھے، طبیعت ٹھیک ہوئی تھی تو آپ سیر کرنے گئے تھے، پکنک منانے گئے تھے، معاذ اللہ۔ یعنی نبی کی وفات کی جو شروعات ہوئی کہ بیماری کی، مرض الموت کی، وہ آخری بدھ تھا، اس کو لوگوں نے خوشی کا دن بنا لیا۔ وہ کیسے آیا، کہاں سے آیا، اور یہاں تک کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اور جناب احمد رضا خان صاحب بریلوی نے بھی لکھا اپنی کتاب میں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اب اس کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی 12 ربیع الاول کو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم کے بارے میں، پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ 9 ربیع الاول تھا، اب کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ 12 ربیع الاول تھا، کیونکہ جب آپ پیدا ہوئے تو کسی کو تھوڑی معلوم تھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے۔ آپ کو پتا تو تھا نہیں، لوگوں کو پتا تو تھا نہیں کہ آپ آگے جا کر کے اللہ تعالیٰ کو نبی بنانے والے ہیں، تو اس تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ کسی کا کہنا ہے کہ 9 ربیع الاول، کسی کا کہنا ہے 12 ربیع الاول۔ لیکن جب وفات ہوئی، آپ 63 سال کی عمر میں وفات پائے، تو اس وقت تو پوری دنیا کے اندر آپ کو جو ہے لوگ جان چکے تھے کہ آپ اللہ کے رسول، آپ محمد بن عبداللہ ہی نہیں، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکے ہیں۔ تو وہ تاریخ تو اتہاس کے پنوں میں بالکل واضح طور سے لکھ دی گئی، اور بڑا المیہ یہ کہ لوگ اسے 12 وفات کے نام سے بھی مناتے تھے۔ ابھی جا کے بعد میں جب لوگوں نے تھوڑا اس پر ٹوکنا شروع کیا، بولنا شروع کیا کہ آپ کیا وفات کی خوشی منا رہے ہو، تو پھر اس کو بدل کے کہہ دیا گیا عید میلاد النبی یا 12 ربیع الاول، جبکہ اسلام کے اندر صرف 2 ہی عید ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور یہ دونوں عید کی نمازیں ہوتی ہیں، عیدین کی نمازیں ہیں جو عیدگاہ میں جا کر نماز ادا کی جاتی ہے، یا نہیں عیدگاہ میں جا تو مسجد میں لوگ ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو تیسری عید بنا دی گئی، اس کی کوئی نماز بھی نہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا۔ اور ابھی آگے انشاءاللہ گفتگو میں آئے گی یہ چیز کیسے کیسے شروع، کہاں سے کیا شروعات ہوئی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 کی تلاوت کی اللہ کی توفیق سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، مجھ کو فالو کرو، میرا انوسرن کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ کی محبت کا پھر صلہ کیا ملے گا، فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ نبی کی اتباع سے اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، ہم 5 ٹائم کی نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، چہروں پہ داڑیاں، سروں پہ ٹوپیاں، کپڑے ٹکنے کے اوپر، اور جو ہے اپنی ماں بہن بچیوں کو جو ہے نقاب حجاب کرانا، پردہ کرانا، حلال کی رزق جو ہے کا انتظام کرنا، تہجد گزاری کرنا، سچ بولنا، حلال کی کمائی کمانا وغیرہ وغیرہ کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔
واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ نہایت ہی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کی اتباع پر اللہ راضی ہے، نبی کی اتباع ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے گا، نبی کی پیروی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اگر نبی کی مخالفت ہوئی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ قرآن مجید سورہ نور آیت نمبر 63۔ کہ سن لو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ نور آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ ان کے اوپر زبردست آفت یا دردناک عذاب نہ آ پڑے۔ اگر نبی کی پیروی نہیں کی، اگر نبی کی اتباع نہیں کی، اگر نبی کی سنتوں کو نہیں مانا، اگر نبی کو حکم کی مخالفت کی، اگر نبی کے حکم کے خلاف کیا، تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر زبردست عذاب اور زبردست تمہارے اوپر جو ہے کہ کہہ لیجیے کہ آفت اور مصیبت کی جو اللہ تعالیٰ چیتاونی دے رہا ہے، وعید دے رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے۔ اللہ کی دھمکی کو کیا کوری دھمکی سمجھ رکھا ہے؟ دیکھا نا ابھی ہم نے لیبیا میں کیا ہوا، موروکو کا کیا ہوا، سوئے پڑے ہوں، لیٹے پڑے ہوں، گھروں کے اندر موجود ہے، کیا کہاں سے اللہ نے حکم دیا اور پانی کا ایک سیلاب آیا، اور آج دیکھیے تو سوشل میڈیا کے اوپر خبروں کے اندر یہ چھایا ہوا ہے کہ دنیا کے اندر ایسا عذاب جو ہے، ایسا سیلاب نہیں آیا تھا۔ 1/4 شہر قریب ختم ہو چکا، آبادی ختم ہو گئی۔ وہ اللہ کا عذاب ہے میرے بھائی۔ قرآن کے اندر اٹھائیے، آپ کو تمام قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، کتنی جو ہے قوموں کے بارے میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیسے کیسے عذاب دیا۔ کسی کے پتھر کی بارش ہو، کسی بستی کو اٹھا کے اوپر سے الٹ دیا گیا، کہیں جو ہے کسی کو جو ہے کہ پوری جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ زلزلہ آ جا رہا ہے، کچھ ہے، کہیں کسی کو بندر بنا دیا گیا، کہیں کسی کو جو ہے کہ کہہ لیجیے کہ جو ہے ایک سے تیز چیخ کی آواز آئی اور پتہ چلا کہ وہ سب کے سب جو ہے پوری بستی ہلاک ہو گئی۔ اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کا، تو اللہ کی دھمکی کو پوری دھمکی نہیں سمجھنے کا۔ ہاں اور میرے غیر مسلم بھائی، آپ بھی جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، آپ بھی سمجھ لیں، آپ کے لیے بھی ہے یہ ایشور کا سندیش، ایشور کا پیغام، اللہ کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ تمام انسانیت، تمام مانوتا کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، تمام مانو کے لیے ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے، پوری دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے، رحمت للمومنین بنا کے نہیں بھیجے گئے۔ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت للمسلمین نہیں بنائے، صرف مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے خالی نہیں تھے، بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم کو مانے گا، تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، محبوب ہو جائے گا، محبوب کرے گا، اسے پسند کرے گا، محبت کرے گا، خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ نہایت ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر نہیں کرتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، تو ڈرتے رہنا چاہیے کہ ان کے اوپر زبردست عذاب یا دردناک جو ہے کہ آفت مصیبت نہ پڑے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے، جیسے کسی کی برتھ ڈے بنائی جاتی ہو، کیا اس طرح سے ہو نہیں رہا ہے؟ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ کچھ جو ہے صوفی ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب بڑا سا کیک رکھا ہوا ہے، اور کیک رکھ کر کے کیک کو کاٹا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا تماشا بنا رکھا ہے! نبی کی ذات کو بھی نہیں چھوڑا آپ نے، نبی کی ذات کو بھی مجروح کر رہے ہیں۔ اللہ کا خوف ذرا سا دل میں نہیں رہ گیا۔ کئی گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کے، کئی اونٹوں کے اوپر بیٹھ کے، کئی نقلی داڑیاں لگا کے، کئی نقلی شیروانی، نقلی کئی ٹوپیاں، تو کئی امامہ بنا کے، اور گھوڑوں پہ بیٹھ کے جلوس کی شکل میں، کئی حرم خانہ کعبہ کا، تو کئی مسجد نبوی کا کس کی شکل بنا کر کے، اور اس کو کلیجے کے گنبد خضرا بنا کر کے، اور جس طرح سے جلوس نکال کے
کہیں ریچھ بند رہے ہیں، کہیں بندر بن رہے ہیں، کوئی کیا بند کر کے، اور مساجد کے سامنے سے جلوس جب گزرتا ہے تو جلوس میں کھڑا ہوتا ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان سن کے اپنی گھروں میں بیٹھے رہتے نماز کے لیے نہیں آتے، جی چاہتا ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، اور یہاں گھر تو چھوڑ دیجئے، گھوڑوں پہ، کھچروں پہ، اونٹوں پہ بیٹھے ہیں، سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ لے، اور اس میں سے محبت رسول کا اور جلسے محمدی کا، کلیجے کی جو جلوس محمدی کا نام دیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بھیج دے آج کے دن دیکھے تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے؟ کیا صحابہ کرام کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ صحابہ نے کبھی منایا ایسا؟ ائمہ دین کو محبت نہیں تھی؟ تابعیوں کو محبت نہیں تھی؟ تبع تابعیوں کو محبت نہیں تھی؟ قرون ثلاثہ میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ میں دیکھ، کہیں ملتا ہے اس کی کوئی نظیر جو آج منایا جا رہا ہے؟ نہیں ملتا میرے بھائی۔ اور اس طرح سے پہلے کے زمانے میں اپنے آبا اور اجداد کی یوم ولادت منانے کا جو طریقہ رہا ہے، اس میں محفلیں منعقد کی جاتی رہی ہیں۔ چنانچہ فراعنہ اور یونانی اپنے معبودوں کے ظہور کی مناسبت سے مختلف محفلوں کا انعقاد کرتے تھے۔ یونان وغیرہ کے جو ہے وہ لوگ، وہ اپنے جو انہوں نے جو باقی جو معبود بنا رکھے تھے، ان کے مناسبت سے مختلف محفلوں کا جو انعقاد کیا کرتے تھے۔ الادب اليونانی القدیم و دلالت عقائد اليونان و نظام محمد مہم الاجتماعی، دکتر علی عبد الواحد الباقی، پیج نمبر 131 میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ پھر یہ چیزیں دھیرے دھیرے جو ہے عیسائیت میں، عیسائیوں کے اندر یہ سیراب کری، مسیحیت بھی منتقل ہوئی۔ نصارہ کی محفلوں کے اندر جو ہے یہ میلاد خاص طور سے جو ہے منانا شروع ہوا، اور انہوں نے جشن میلاد عیسائیت کے جو ہے منانے لگے، اور انہی کی تقلید کرتے ہوئے پھر مسلمانوں نے چیز، یعنی پہلے عیسائیوں نے منایا کہ ان کے اندر چیزیں آئی، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے یوم ولادت منانی شروع کر دی۔ اب بعد میں یہی چیز جو ہے دھیرے دھیرے مسلمانوں کے اندر چیزیں آ گئی۔ اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ عید میلاد النبی فی الحال اسلام کا تو اس سے کوئی دور کا بھی کوئی رشتہ ناتا نہیں، کوئی ناتا نہیں۔ ہاں یہودیت عیسائیت سے جو آئی ہوئی چیز ہے، اور اس کے تعلق سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہے کہ اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت کی تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4031، 4031 ابو داؤد کی حدیث میں موجود ہے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت کی تو اس کا معاملہ جو ہوگا وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مشابہت یا ہمارا جو ہے آخرت، ہمارا جو ہے کہ کہہ لیجیے خاتمہ جو ہے وہ جو ہے یہودیوں کے ساتھ ہو، عیسائیوں کے ساتھ ہو، تو ٹھیک ہے، پھر آپ مشابہت کریے ان سے، اور اگر نہیں چاہتے ہیں تو پھر آپ کنارہ کش ہو جائیے، پھر آپ توبہ کریے، رجوع کریے۔ اور اہل سنت والجماعت، صحابہ کرام، تابعی، تبع تابعین، سلف صالحین، ان کی سنتوں پر آئیے، ان کے طریقے پر آئیے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پیروکار تھے۔ اور آگے چلیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7320، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کو کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک ہاتھ میں اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم اس میں بھی ان کی پیروی کرو گے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مراد یہود و نصارہ سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کون؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7320، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ پیشن گوئی اللہ کے بتانے سے بتا دیا تھا، اور اللہ کے بتانے سے مراد یہ ہے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا کہ جو ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ جو پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ بات کر لینا، وہ باہر جا کے دیکھو۔
تو جو کوئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو نبی جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ چیز کہی جاتی ہے۔ تو قرآن میں جو چیزیں جائیں وہی چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کی تشریح جو کی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بتانے سے کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کو ایک ایک بالش اور ایک ایک ہاتھ میں اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ گوہ کی سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم اس میں بھی ان کی پیروی کرو گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ یہود و نصارہ سے ہے؟ آپ نے فرمایا اور کون؟ تو فرمایا کہ اور کون ہے، یعنی یہ جو تھا وہ یہود و نصارہ کے ہی تعلق سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کہ تم آنے والے وقت میں اتنے تمہارے اندر بگاڑ پیدا ہوں گے کہ تم یہود و نصارہ کے قدم بقدم چلو گے، ان کی تم پیروی کرو گے، اور آج وہی دور سے ہم آپ گزر رہے ہیں، ایسا ہم کو دکھ رہا ہے۔ آئیے ابو داؤد کی حدیث، ترمذی کی حدیث نمبر 2676 ہے، اور ابو داؤد کی حدیث 4607 میں ہے کہ تمہارے اوپر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو اور خبردار بدعتوں سے بچتے رہو، کیونکہ دین میں ایجاد کیا ہوا ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ حکم ہے، اور نبی کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورہ حشر آیت نمبر 7 کہ رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو، جس چیز سے روکیں جس چیز سے منع کریں اسے رک جاؤ۔ یہ کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ رسول جو بھی تمہیں دیں، جو بھی حکم دیں، جو بھی کہیں اس کو لے لو، جس چیز سے منع کریں جس چیز سے روکیں اسے رک جاؤ۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رسول کی بات کو مانا، رسول کی پیروی کی، رسول کی اطاعت کی، دراصل اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول کی بات کو ماننا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شیوا یہ نہیں ہے، اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ آسمان سے آواز لگا دے کہ تم یہ کرو یہ نہ کرو، نماز پڑھو روزہ رکھو، آسمان سے آواز نہیں لگانا۔ یہ اللہ کا اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کی سنت، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے، اس کا شیوا یہ نہیں ہے، اس کی شان اس سے بہت کہیں اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اوپر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ یہ خورشید محمدی نہیں کہہ رہا ہے، زبان خورشید محمدی کی حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حدیث کا حوالہ اٹھا کر کے دیکھ لو، ترمذی حدیث نمبر 2676 ہے، اور ابو داؤد کی حدیث 4607 ہے کہ دیکھو ہے کہ نہیں موجود ہے کہ تم لوگوں کے اوپر، تمہارے اوپر میری سنت، میرا طریقہ اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت، یعنی میرے خلفائے راشدین وہ جو ہیں ہدایت یافتہ تھے، ان کی سنت تمہارے اوپر لازم ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو اور خبردار بدعتوں سے بچتے رہو، دین میں ہر نیا کام سے بچتے رہو، کیونکہ دین میں ایجاد کیا ہوا نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی تم کو میرے بھائی جہنم میں لے جائے گی۔ اگر نبی سے محبت، اگر کیا صحابہ کو نہیں تھا، تابعیوں کو نہیں تھا، تبع تابعین ان کو نہیں تھا، ائمہ دین کو نہیں تھا کیا انہوں نے کبھی منایا؟ نہیں منایا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد وہ آیت پڑھی، قرآن مجید سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک میتون و انہم میتون، کہ یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ یعنی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نبی آپ کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی موت آنی ہے۔ اچھا ایک چیز اور یہاں
यहाँ पे नुक्ते की बात समझते चले। कुछ लोग सोचते हैं कि नबी को वफात कहना, मरना कहना या मर गए कहना ये गुनाह है, तौहीन है। ना 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 नहीं मेरे भाई। अच्छा चलो अगर थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के बताऊं, अगर इंग्लिश में आपको बोलना हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं, वफात पा चुके हैं, तो क्या इंग्लिश में वफात कहोगे? क्या कहोगे? अंग्रेजी का लफ्ज एक्सपायर कहोगे, डेथ कहोगे, डेड कहोगे, यही तो कहोगे कि जिंदों के लिए इस्तेमाल होता है, या जो दुनिया से चले गए उनके लिए, या जो दुनिया छोड़ जो खत्म हो चुके उनके लिए होता। तो जाहिर सी बात है कहोगे नहीं, जो बन चुके हैं उनके लिए इस्तेमाल होता। अंग्रेजी में कहने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर उसी बात को अगर उर्दू में कह दिया जाए, समझाए, मरना सिर्फ अल्लाह की शान के खिलाफ है। ला यमूत, उसे मौत नहीं है, उसे मौत नहीं है। अल्लाह के अलावा तमाम चीजें फानी हैं, सब फना होने वाली चीज है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया रसूल आए और चले गए। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो वफात की खुशी तो होती नहीं। अब अगर यौम पैदाइश की कह रहे हो तो क्या पैदाइश तो सिर्फ एक दिन तुम्हें खुशी होगी बस? साल के 360 दिन आप इस्लामिक कैलेंडर से आओ, 365 दिन आप अगर अंग्रेजी कैलेंडर से आओ, तो क्या साल के 365 दिन में सिर्फ एक दिन तुम्हें खुशी होती है? 364 दिन तुम्हें नफरत है क्या नबी से? माज़अल्लाह बुग़्ज़ है क्या? मोहब्बत नहीं है? बाकी 364 दिन एक दिन के लिए खुशी मनाओगे बस? हमें तो नबी से मोहब्बत 365 साल के 12 महीना, रोज के 24 घंटा और हर घंटे के 60 मिनट, हर मिनट के 60 सेकंड, एक एक लम्हा नबी से मोहब्बत होनी चाहिए, और है अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या मतलब हो गया कि एक दिन के लिए आपने कहा कि हम भाई हमें जो हमें पैदाइश मनाना है, खुशी मनाना है? हमें खुशी है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमें खुशी है कि अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में, हमारी नसीब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना लिखा। हमको फख्र है, खुशी है। तो ये खुशी एक दिन के लिए नहीं है, पूरे साल के लिए। तो ये हम विलादत सी मनाना, बर्थडे मनाना, ये कैंडल जलाना, ये केक काटना, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। यहूद और नसारा से आया हुआ तरीका है। और दीन के अंदर कोई नई चीज वो बिदअत होती है, और बिदअत गुमराही है। आगे चलते हैं। इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग दीन में गुलू करने से बचो क्योंकि पिछली उम्मतें दीन में गुलू की वजह से हलाक हुई। नसई की हदीस नंबर 267 और इब्न माजा की हदीस 3029 में है। यानी नबी के ताल्लुक से या किसी भी उसमें तो क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी कि हमारी उम्मत आगे जाके गुमराह न होने पाए, गुमराहियत से बचाने के लिए कि देखो देखो तुम गुलू करने से बचो। गुलू समझते हैं? गुलू किसको कहते हैं? गुलू ये कहते हैं यानी किसी चीज को उसकी जो जगह है उससे और ज्यादा बढ़ा देना, या मोहब्बत में इतना भी न पागल हो जाए कि मोहब्बत से भी और आगे निकल जाए, उसमें कुछ और आदमी फिर पागलपन कहने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है तो उस मकाम को इतना न बढ़ाए कि बढ़ा करके उन्हें अल्लाह के बराबर कर दे। माँ बाप का जो मकाम है वो माँ बाप का मकाम माँ बाप के मकाम तक रहने दे, उनको इतना न बढ़ा दे कि उन्हें कहीं या और किसी नेक इंसान का या किसी अल्लाह के वली का मकाम इतना न बढ़ा दे कि उन्हें नबी के बराबर कर दे। क्या कहा नहीं अल्लामा अल्ताफ हुसैन हाली ने, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का दर्जा नबी से बढ़ाएं। ये नहीं होना चाहिए। तो ये गुलू है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत वही होना चाहिए जैसे सहाबा ने की। सहाबा के ताल्लुक से कुरान में अल्लाह ताला ने कह दिया ना कि ईमान ऐसे लाओ जैसे सहाबा लाए। तो सहाबा ने नहीं बनाया, हम नहीं बनाएंगे। अल्लाह के नबी ने मना किया कि नहीं, दीन के अंदर नई चीज नहीं करना, नहीं करेंगे। अगर फिर भी आप करते हैं उसमें डीजे बजाते हैं, भंगड़े नाचते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं, डांस करते हुए जा रहे हैं, उसमें शरबतें चल रही हैं, उसमें और तो और हमारे घर की बहन बेटियां बच्चियां जवान उनको भी बेपर्दा निकाला जाने लगा है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जिस पर्दे के ताल्लुक से कुरान में अल्लाह ताला ने कहा
کہ اپنے گھروں سے جب نکلیں کہہ دو کہ اپنے کو جو ہے چادروں سے ڈھانک لیا کریں، پردہ کر کے نکلیں۔ آج ہماری بہن بیٹیوں کو، بچیوں کو بے پردہ ہو کے نکالا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے حد سے نہ بڑھاؤ، جس طرح نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو حد سے بڑھایا اور کیا کیا کہ اللہ کا بیٹا بتانے لگے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3445، بخاری کے اندر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم اتنا نہ بڑھاؤ کہ جیسے جو ہے یہودیوں نے جو ہے انہیں نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا کر کے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے قرآن پڑھنے والوں، تم اگر قرآن پر نہ جمو گے، ادھر ادھر دائیں بائیں راستہ لوگے تو گمراہ ہوگے، بہت بڑے گمراہ۔ اور یاد رکھو پھر وہ گمراہی تمہیں جہنم میں لے جانے والی رہے گی، پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ میرے بھائی سے یاد رکھو۔ اور عید میلاد النبی کو سب سے پہلے عبید اللہ بن میمون القداح کی نسل سے فاطمی کہلانے والے سلطنت کے پہلے بادشاہ معیز الدین اللہ نے مصر کی راجدھانی قاہرہ میں سن 362 ہجری میں ایجاد کیا۔ 362 ہجری میں اس نے شروعات کیا تھا۔ وہ 6 طرح کے ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، علی رضی اللہ عنہ کا، فاطمہ رضی اللہ عنہ کا، حسن رضی اللہ عنہ کا، حسین رضی اللہ عنہ کا، خلفائے وقت کا۔ یعنی تقی الدین احمد بن علی معارجی نے اپنی کتاب المواضع الاعتبار بھی ذکر خطاطی والآثار میں لکھا ہے۔ تو میرے بھائی یہ فاطمیوں کی حکمرانی نے ان کے جو ہے آخری خلیفہ آزاد کی موت کے بعد جو یہ چیز ختم ہو گئی تھی، تو اس نے جو ہے 362 ہجری میں شروعات کی۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، جنہیں کہتے ہیں 5 پنجتن، کہتے ہیں 5 پنجتن۔ تو یہ جو ہے کہ جو ہے اہل بیت کا اور جو اس وقت کا جو خلیفہ ہوتا تھا اس کا بھی برتھ ڈے مناتے تھے، اس کا بھی عید میلاد النبی منایا جاتا تھا، اس کی بھی جو ہے وہ کرتے تھے۔ افضل بن امیر الجیوش نے 465 ہجری میں اس رسم کو ختم کیا۔ 524 ہجری میں خلیفہ عامر حکامختار نے اس رسم کو پھر سے رائج کر دیا۔ 7ویں صدی ہجری میں ملک مظفر ابو سعید کوکریز ہیں جو کہ ایران کے صوبہ موصول کے جو ہے اربل کا حاکم تھا، اس نے جو ہے عمر بن محمد موصلی کی تقلید کرتے ہوئے اس رسم کو رائج کیا۔ تو جو ہے یہ جشن عید میلاد النبی 12 ربیع اول کو جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ یہ جو ہے اس میں 3 لاکھ وہ دینار خرچ کرتا تھا۔ یہ اتنا بڑا جو ہے بڑے پیمانے پر مناتا تھا، اور وہ پھر وہاں سے شروعات ہوتے ہوئے بیچ میں کسی نے بند بھی کیا، لیکن پھر شروع ہوتے آج جو موجودہ وہ دور میں سن 2023 کے سن میں آج ہم اپنی سامنے جو شکل دیکھ رہے ہیں وہ تو اس قدر بگڑ چکی ہے۔ اب ہماری جو نئی نسلیں جو ہیں اس وقت جو آنے والی ہیں، جو اور آئندہ آئیں گی، سوچئے کہ ان کو ہم کیا دے رہے ہیں، کون سا اسلام ان کو ہم چھوڑ کے جائیں گے، کون سا دین ان کو ہم بتا کے جا رہے ہیں۔ یہ کیا یہ ہمارے غیر مسلم بھائی جو دیکھ رہے ہیں وہ کیا سوچیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے یہاں جو کرشن جنماشٹمی ہوتی ہے، ہم ان کا جنم دیوس مناتے ہیں، رام نومی ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں یا عیسائی کہتے ہیں بھائی ہمارے یہاں جو عیسیٰ مسیح کا جو ہے برتھ ڈے مناتے ہیں کہ ہیپی کرسمس مناتے ہیں۔ تو اسے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہیپی برتھ ڈے ہو رہا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ نہیں۔ اور ہمارے غیر مسلم بھائی جو آپ بھی سن رہے ہوں، چونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہمارے سبسکرائبر غیر مسلم بھی ہیں، مسلم بھی، چونکہ یہ ویڈیو بنتی ہے پورے الحمدللہ پوری دنیا میں جہاں بھی جو سبسکرائبر سب تک پہنچ رہی، تو آپ تک بھی یہ میسج اس ویڈیو کے ذریعے میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسلام کو آپ یہ جشن جلوس دیکھ کے اسلام سمجھنے کی غلطی قطعی مت کریے۔ اللہ کا دین وہ صرف قرآن کے اندر ہے، اللہ کا دین صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر ہے، صرف قرآن اور حدیث میں، اور قرآن اور حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کسی بھی
جو ہے انبیاء رسول کا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کا بھی برتھ ڈے منانے کی کوئی نہ گنجائش ہے، نہ کوئی اجازت ہے، نہ کبھی کسی نے منایا، یہاں تک کہ کسی صحابہ کا بھی نہیں منایا گیا. اس لیے یہ اسلام کے مخالف عمل ہے. اسلام کا اسے دور دور کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے. آپ یہ دیکھ کر کبھی سن کر کے یہ حرف نہ پڑھیں کتنے لوگ مناتے ہیں، کتنے لوگ کرتے ہیں. آپ اٹھا کے مسجدوں میں دیکھیں کتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جتنے نماز پڑھنے کم لوگ آ رہے ہیں تو وہ غلط ہے، زیادہ لوگ چھوڑے ہیں تو وہ صحیح ہے. تعداد کا اسلام میں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. اور اگر کوئی چیز اگر اچھی ہے یا بری ہے اس کی آپ جو ہے مثال وہ آپ تعداد سے نہیں کر سکتے ہیں. اکثریت تو بہت سے لوگوں کی گمراہیت کی طرف جاتی ہے. اس لیے میرے بھائی آپ یاد رکھیں جشن عید میلاد یا عید میلاد النبی یا 12 ربیع اول یا 12 وفات یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہے. اور اس دن کسی بھی قسم کا کوئی جلسہ جلوس کھانا پینا ایکسٹرا کچھ اس کا عید میلاد النبی کے نام سے منانا یا یہ خوشی کا اظہار یہ کرنا اس سے بچنا چاہیے. اس دن آپ کی وفات ہوئی تھی اور پیدائش کے بارے میں پہلے بتا چکا کہ اختلاف ہے. کسی کا کہنا ہے کہ 9 ربیع اول، کسی کا کہنا 12 ربیع اول. اگر 9 ربیع اول کو پیدائش ہوئی ہوگی وہ صحیح ہوا تو آپ یہ پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں کہ وفات کی، یہ بھی سوچتے چلیے گا. اور اپنے جو بھی لوگوں کو ان کو بھی سمجھاتے رہیے گا، بتائیے گا اور ان لوگ کو بھی منع کریے گا. اور بھی نماز کے بعد یہ وفات رسول جو ہے یہ 12 وفات کی حقیقت کے نام سے اشتہار ہے. اس کو بھی آپ نماز کے بعد آپ اس کو لے کر جائیے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا اس میں جو حق ہے وہ تیری جانب سے، کہنے سننے میں کوئی بھول چوک کوئی نگزش ہوئی ہو تو میرے نفس اور شیطان کی طرف سے لے تم اس کو معاف کر بار لا. اور ہم تمام لوگوں کو کہیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جیسے تو نے ہمیں یہاں ملایا مرنے کے بعد ہم سب کو میں اپنے اہل و عیال کے جنت الفردوس میں بھی ہماری ملاقات کرا بار لا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.